وہ بہت نروس سی، بار بار اپنے عروسی دوپٹہ سر پر سٹ کرتی جو کہ ڈھلک جاتا تھا۔ اس نے ایمرجنسی میں یہ سب بناؤ سنگار کیا تھا۔ عمیر کی نانی جان اسے کمرے میں سادہ سے ہوئے اور بڑی سی چادر میں دیکھا تو ڈانٹنے لگی، ارے نئی نویلی دلہن ہو، ایسے شوہر کا سامنا کرو گی؟ کیوں پہلے دن تم سے بیزار ہو جائے؟ بھی کچھ بناؤ سنگار کرو، یہ لو عروسی لباس اور یہ رہی جیولری، فٹافٹ تیار ہو جاؤ، عمیر بس آتا ہی ہوگا۔ اور سنو، تمہیں اس کا دل لبانا ہے، پوری طرح تیار ہو جاؤ۔ وہ شرارت سے عائشہ کی کان میں سرگوشی کرتے اسے سرخ کر گئے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ یہ نکاح کن حالات میں ہوا تھا۔ یہ محض ایک کانٹریکٹ میرج تھی، ایک معاہدہ جو کہ 2 ماہ بعد ختم ہو جانا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے بھاری ہوا، مگر نانی کی خواہش کے آگے وہ بے بس تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ سے وہ بھاری بھرکم جوڑا اور جیولری لی اور دروازہ بند کیا۔ اس نے زندگی میں اتنا حسین جوڑا کہاں دیکھا تھا بلا؟ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ ایسا ڈریس اپنی شادی پر پہن سکے گی، مگر ایسی شادی بھی نہ سوچی تھی۔ نانی جی نے کہا تھا کہ تیار ہو کر مجھے دکھاؤ۔ اب اسے یہ حکم ہر حال میں ماننا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوئی تھی۔ پہلی بار اس نے میک اپ کیا تھا اور کچھ لمحے خود کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ نانی کی نظریں اتروانے کے بعد اب وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور عمیر آنے والا تھا۔ وہ بھلا کیا سوچے گا؟ اس کے سامنے اس وقت پردے میں رہنے والی اب یوں بے حجاب ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جلدی سے چینج کرتی، دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ کلون کی تیز مہک ایک دم سے عائشہ کے دنتوں سے ٹکرائی۔ وہ مزید حواس باختہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر ایک دم اس کی گمبھیر آواز گونجی اور عائشہ کو شل کر گئی۔ یہ کیا ہے؟ آخر کس کے لیے اتنا بناؤ سنگار کیا ہے تم نے؟ ایکچولی تم لڑکیاں ہی ایک جیسی ہوتی ہو، مردوں کے سامنے خود کو پیش کرنے والی، مگر پتہ ہے مجھے کن لڑکیوں سے خاص نفرت ہے؟ وہ اس کے چہرے پر جھکا اور عائشہ ساکت پلکوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکیاں جو بڑی پردہ دار بن کر پھرتی ہیں، مگر جب ان کو موقع ملتا ہے تو سارے حجاب اتار پھینکتی ہیں مرد کی ذرا سی شہ پر۔ مگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری اس حسین سراپے سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ تم مجھے یوں نہیں لبا سکتی۔ یہ صرف 2 ماہ کا کاغذی تعلق ہے، اس کے بعد تمہاری شکل بھی نہیں میں دیکھوں گا۔ وہ نخوت سے بولا تو عائشہ کو اپنا آپ بے مول لگا۔ کتنا ظالم شوہر تھا اس کا، چاہے کاغذی ہی صحیح۔ اور اسے کہاں چاہتی تھی اس مرد کو لبانے کی؟ یہ تو صرف اس کی نانی کی خواہش تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اتنی ذلت اس وقت بھی نہیں اٹھانی پڑی جب عمیر جیسے انسان کے سامنے اس نے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگی تھی، اور عمیر نے اسے کانٹریکٹ میرج کی پیشکش کی۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے کھیل کھیل رہا تھا، یا وہ بھی اپنی نانی کی خواہش کے آگے مجبور تھا؟ اسے ایک دم جیسے ہوش آیا اور وہ بیڈ سے اٹھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے گھمنڈی مرد کو لبانے کا۔ میں تو سادی سی چادر میں بیٹھی تھی، یہ تو آپ کی نانی کے کہنے پر صرف ڈرامہ کرنا پڑا۔ آپ اسے ڈرامہ ہی سمجھے، اور یوں کی بے عزتی کا کوئی حق نہیں آپ رکھتے۔ غریب ہوں، بے غیرت نہیں ہوں میں۔ ایک دم سے آنسو جیسے بہنے کو بےتاب ہوئے۔ عمیر کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ آج پہلی بار اسے بغیر حجاب کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی امید سے زیادہ حسین تھی، مگر انا کو بلند رکھنا تھا۔ وہ کیسے کسی عورت کے آگے جھک سکتا تھا؟ اس نے اپنی نظروں کا رخ ادھر ادھر کیا۔ بہتر ہے یہ ڈرامہ ہم نانے کے سامنے ہی کریں، اور بند کمرے میں ہم اجنبی بن کر ہی رہیں، سمجھی تم؟ لہجہ پھر سے وہی سرد ہوا۔ عائشہ کو اپنی اوقات اچھی سے معلوم ہو چکی تھی۔ کاش اس کے حالات بہتر ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنا ظالم ہمسفر ہوگا۔ اسے وہ سب یاد آیا کہ کیسے اب سے اپنی زندگی کا سودا کر کے وہ یہاں آئی تھی۔ عائشہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی دن رات کی محنت سے اسکالرشپ حاصل کی، پھر اس نے تعلیم حاصل کی، نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی۔ ایک دن اسے کمپنی ایک چھوٹی سے عہدے پر رکھ لیا گیا۔ تنخواہ کچھ کم تھی، مگر گھر میں والد کی پینشن سے گزر بسر ہو جاتی تھی، لیکن والد کے علاج کے لیے پیسے کم تھے۔ عائشہ کے والد کو کینسر تھا، جو وہ خود کمائی کر کے جمع کرتی، اسی کے علاج پر خرچ ہو جاتا۔ پھر بھی ضرورت پڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا علاج کروایا جائے۔ وہ پریشان رہنے لگی۔ اس کا والد ہی اس کی زندگی کا سب کچھ تھا، اور والد کے لیے اس کی بیٹی سب کچھ تھی۔ فرید صاحب کی خواہش تھی
کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ عائشہ کے ہاتھ پیلے کر دیں، مگر ان کی حالت نازک تھی۔ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا، جو آتا لالچی لوگ نکل آتے۔ عائشہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی اور وہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی کو پردے میں چھپا کر چلتی تھی۔ اسے پسند نہیں تھا کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی اس پہ پڑے۔ آفس میں بھی بہت سے لوگ اس کو پردے سے اس کے مسئلہ ہوتا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ پردہ اپنے اللہ کے لیے کرتی تھی، اپنی ذات کے لیے کرتی تھی۔ اس کے والد کو اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ ایک روز فرید صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ فوراً 2 لاکھ روپے جمع کروانے تھے۔ ان کا علاج ضروری تھا، ورنہ دیر ہو سکتی تھی۔ عائشہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ آفس سے لون لے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی، خود میں ہمت پیدا کرتی، وہاں سے پہنچی۔ عمیر میر پہلے ہی نانی کی وجہ سے پریشان تھا۔ ان کی ضد تھی کہ وہ شادی کر لے۔ پڑھنے سے پہلے اس کی دلہن دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ عمیر ابھی تیار نہیں تھا، مگر نانی نے اسے اتنا مجبور کیا کہ اسے کچھ سمجھ لے آیا۔ جب عائشہ اس کے سامنے اپنے والد کے علاج کے لیے لون مانگنے آئی، اچانک اس کے تیز دماغ میں پہلا خیال یہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ بہت اچھے کردار کی لڑکی ہے۔ اسے آفس میں سرسری دیکھ چکا تھا۔ وہ کام میں بہت مستی تھی، کبھی اور سے دیکھنے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ یہ یوں کہا جائے کہ عائشہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ زیادہ بات چیت کرے، اسے خود کو مخاطب کرے۔ وہ جس طرح منت سماجت کر رہی تھی، اس کے نقاب سے جھلکتی نم آنکھیں اس کی بے بسی کا ثبوت تھی۔ وہ بہت امید سے آئی تھی کہ شاید اسے لون مل جائے گا، اس کے والد کا علاج شروع ہو سکے گا۔ عمیر گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا۔ عائشہ کو دیکھ کر اس کی نانی کی ضد اور اس کا اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ عمیر کو بے اختیار اپنے دوست کی بات یاد آئی کہ نانی کی خاطر تم کسی سے کانٹریکٹ میرج کر لو۔ اگر کوئی ایسی لڑکی ملتی ہے تو دیر مت کرنا۔ ویسے بھی آج کل حالات نے سب کو مجبور کیا ہوا ہے، کیا پتا تمہیں کوئی آس پاس ہی مل جائے۔ اور ہاں، اگر شادی کے بعد ارادہ بدل جائے تو اسے نبھا لینا، چھوڑنا مت۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ کروں گا؟ بیٹا، یہاں دل رکھتے ہو، پتھر نہیں۔ شان کب سے اسے مشورے دے رہا تھا۔ جب اس کی بات سنی تو آخر میں اس کے دل کو مقام پر ہاتھ رکھ کے وہ شرارت سے بولا تھا۔ یہ آئیڈیا اس کے دوست شان نے دیا تھا۔ عمیر کی بات سن کر اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، کیونکہ مجھے 2 مہینوں کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو میری نانی کے سامنے میری بیوی بن کر رہے۔ بدلے میں اچھی خاصی رقم میں تمہیں دوں گا، تمہارے والد کا علاج بھی کراؤں گا۔ بولو، منظور ہے؟ عمیر کی بات پر عائشہ لب بھیج گئی، مگر والد کے علاج کے لیے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اس لیے مجبوراً وہ مان گئی۔ اگلے روز عمیر نے اس سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ والد کو اس نے سب سچ بتا دیا تھا۔ یہ سب ایک مجبوری تھی۔ والد بیمار اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، اسے اپنی بیٹی کے کسی کو ہاتھوں میں دینا تھا۔ ان کے دل سے دعا نکلی کہ یہ شادی کبھی نہ ٹوٹے، مگر یہ تو قسمت کا کھیل ہے نا، ہوگا وہی جو لکھا ہوگا۔ وہ عمیر کے کمرے میں آنے سے پہلے نقاب پہن کر صوفے پر سو جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر نانی کے اچانک حکم پر سے تیار ہو کر عمیر کا انتظار کرنا پڑا۔ نانی تو کچھ نہیں جانتی تھی، اسے یہ بات عمیر نے اچھے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ یہ سب ڈرامہ انہی کے سامنے کرنا تھا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اب وہ عمیر سے پردہ نہیں کر سکتی، وہ اس کا محرم تھا۔ لیکن عائشہ اور عمیر کے لیے ایک کانٹریکٹ میرج تھا جو کبھی بھی ختم ہو سکتا تھا۔ وہ سچ سور تو گئی تھی، مگر انتہائی نروس تھی۔ اپنے کھڑوس باس سے وہ اچھے طریقے سے واقف تھی، مگر نانی کا حکم بھی ماننا ضروری تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تم یہ کس کے لیے سچ سور کے بیٹھی ہوئی ہو؟ تم جیسی لڑکیوں کے ٹیکٹس میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ویسے تو بڑی پرہیزگار بنی پھرتی ہو، اور اب ایسے سچ سور کے بیٹھی ہو کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے گلے بات لوں۔ وہ عائشہ کے سامنے اپنے زہر خان لہجے میں تیر برسا کر اس کا سینہ چھلنی کیے جا رہا تھا۔ اس کی برداشت کی حد اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے گھٹیا آدمی کے سامنے سجنے کا۔ میں تو اس شادی کو مانتی ہی نہیں ہوں، وہ تو آپ کی نانی کی خواہش پر مجبورن مجھے یہ سب کرنا پڑا۔
ورنہ میں غریب ضرور ہوں مگر میری انا اور عزت نفس مجھے بہت عزیز ہے. آئی سمجھ میں بات؟ وہ ہر چیز نوچ نوچ کر اتار رہی تھی. پھر ایک بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپ لیا. صوفے پر آ کر بیٹھ گئی. عمیر اب اسے گوننے لگا. سنو لڑکی، یہ پردہ وردہ 2 مہینے کے لیے بند کر دو تو اچھا ہے. غیر محرم نہیں ہوں میں، اور تمہاری یہ فضول حرکتیں نانی کو شک دے سکتی ہیں. عائشہ پریشان کھڑی اپنے لیے سونے کی جگہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی باری گمبھیر آواز سے ڈر کر اسے دیکھا. یہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا. ذرا جھک کر اس سے بولا. عائشہ کی سانسیں بھی رکی. پہلی بار سے کچھ ایسا احساس ہو رہا تھا. یہ تو ان کے درمیان میں حلال رشتے کی خوشبو تھی، مگر دونوں ہی ماننے سے انکاری تھے. سودا جو ایسا کر بیٹھے تھے. صوفے پر سو سکتے ہو تو، اور پلیز چینج کرو، مجھے ایسے الجھن ہو رہی ہے یہ سب دیکھ کر. وہ ایک دم برا سا منہ بنا کر بولتا پیچھے ہوا. عجیب سا کوئی انسان ہے، نہ بناؤ سنگار کرنے دیتا ہے نہ ہی پردہ. کیسے رہے گی وہ اس شخص کے ساتھ؟ وہ پریشان ہو گئی تھی. عائشہ صبر سے انسان کو دیکھنے لگی، چونکہ پل پل اس کی آزمائش لے رہا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش وہ کبھی اس کی آفس لگئی ہوتی، یا پھر اس دن مدد مانگنے نہ جاتی تو یوں اس کا ہر حکم نہ مان رہی ہوتی. اس کا دل بھر آیا تھا. ہمیشہ مشکل حالات ہی تو دیکھے تھے، کبھی تو خوشیوں کے دن نصیب ہو. بھاری قدموں سے چلتی وہ واش روم گئی. اس کی جاتے ہی عمیر نے گہرا سانس لیا. اس لڑکی نے آج سچ میں ہوش اڑا دیے تھے. وہ پہلی نظر میں اچھی لگی تھی. وہ خود کو جٹلا رہا تھا. وہ یہ سب کھیل ہے، ختم ہو جائے گا. سنبھالو اپنے دل کو عمیر، جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہوگا. خود کو ڈانٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی. عائشہ کے سامنے وہ کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا. کیا واقعی مجھے اسے ڈانٹنا چاہیے تھا؟ اگر ایسا نہ کرتا تو کس امید کی ڈور میں پڑ جاتی. میں نے ٹھیک کیا جو بھی کیا. وہ خود کو داد دیتا سو چکا تھا. اگلی صبح نانی کے ساتھ خوشگوار ناشتہ کر رہے تھے وہ. عائشہ اتنا اچھا کھانا دیکھ کر رہ گئی تھی. اس کا گھر تھا، ایک چیز دن میں پک کر جاتی تو رات تک چلتی. یہاں تو اتنا سب کچھ تھا کہ 1 مہینہ آرام سے گزر جاتا. اگر یہ سب اس کے گھر ہوتا تو. وہ غریب تھی، حالات کی ماری تھی، ایسی سوچے اس کا حق تھا. ارے بہو، تم کچھ لیتی کیوں نہیں؟ لو کھاؤ، دیکھو کتنی کمزور ہو، اپنا خیال نہیں رکھتی کیا؟ اس نے کبھی زندگی میں اتنا کھانا شاید نہیں دیکھا ہوگا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے. کیوں بیگم، صحیح کہا نا؟ نانی نے اس کے ہلکے جسم پر بات کی. کھانا اس کی آگے بڑھایا. وہ ہلکا سے مسکراتے ان کی بات پر کھانے لگی. نانی اسے بہت پسند آئی تھی، بس ان کا پوتا ذرا برا تھا، جس کی غربت پر طنز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا. نانی، میں بھی ادھر ہوں. بہو کے آتے ہی پھر مجھے بھول گئی آپ. اگر یہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا، کبھی بھی بہو نہ لاتا. نانی کی ساری محبت، ساری توجہ عائشہ پر دے. عمیر جالس ہوا. ذرا خفا ہو کر نانی سے بولا. میرے شہزادے، تم تو میری جان ہو، یہ تحفہ بھی تو تمہاری وجہ سے ملا ہے نا. اتنا تو خیال رکھنا بنتا ہے. خود بھی اپنی بیوی کا خیال رکھو. پیار محبت ہے، دیکھو کتنی حسین بیوی ملی ہے تمہیں. نانی کے بات پر عائشہ شرما گئی. وہیں اس کی بے ساختہ نگاہیں اس پر اٹھی. اس کے دل کو پیٹ مس ہوئی، مگر اگلے لمحے خود کو جھٹک گیا. پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، شاید یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہی میسر ہو. اس کے کان میں سرکوشی کرتا آفس چلا گیا. عائشہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا. آخر سمجھتا کیا تھا خود کو؟ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے. اس کی بھوک مکمل اڑ چکی تھی. نانی کافی ملنسار تھی. عائشہ سارا دن نانی کے پاس رہی. ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا عائشہ کو اچھا لگ رہا تھا. نانی اسے دل سے محبت دے رہی تھی، پھر کیسے وہ نہ پگھلتی؟ ماں کی محبت سے محروم نہ رہی. نانی کی توجہ محبت اسے اپنائیت کا احساس دے رہی تھی. اس کی آنکھیں نم ہو گئی. یہ لو، اب یہ تمہارا ہے. نانی نے خوبصورت کنگن اس کی جانب بڑھائے تو عائشہ دنگ رہ گئی. اسے پہن کر رکھنا ہمیشہ، کبھی اتارنا مت. لیکن نانی، یہ تو بہت زیادہ ہے. وہ اپنا زیور دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی. اوپر سے یہ کنگن کی، یہ کس لیے؟ یہ میری عمیر کی ماں کے کنگن ہے، میں نے اپنے بہو کو دیے. اس نے اپنے بہو کے لیے رکھے. اب تمہاری امانت ہے. نانی نے بہت کچھ دیا اسے زیورات جو عمیر کی ماں کے تھے، سب عمیر کا تھا. وہ اکلوتا تھا، اس کی بیوی کو ملا تھا. عائشہ کو رشک آیا کہ عمیر کی زندگی میں جو بھی آئے گی وہ بہت خوش نصیب ہوگی. خود کو اس جگہ نہیں مان رہی تھی.
تبھی تو اس کے لیے کسی اور کا تصور کرنے لگی. نہ جانے کی دل بھر آیا تھا. یہ بھی تو ایک کھیل تھا نا, ایک سودا تھا جس نے اپنی زندگی تک کر بیٹھی تھی. کیا یہ سب صحیح تھا؟ عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی. اسے نانی سارا دن عمیر کی باتیں سنا کر اس کا سر درد کر گئی تھی. اب نانی کے لیے تو وہ خاص تھا, مگر وہ کیوں سنے اس خلوص کو جسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی. آتے جاتے تذلیل کرنا جیسے فرض سمجھتا تھا. اسے فون کر کے اسپتال سے والد کی خیریت معلوم کی. تھوڑی دیر بعد وہ سکون میں آئی. ان کا اچھے سے علاج ہو رہا تھا. یہ سب اسی وجہ سے ممکن تھا. پھر کیسے نہ اس کے احسان تلے دبتی, مگر نہ جانے کی اس کنٹریکٹ بیسڈ رشتے میں بلا کی کشش اور طاقت سی تھی جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی. اس کی ہر بات جیسے آشا کے دل پر لگتی تھی. آج کل اس کا دل ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بڑھاتا تھا. کس کی اجازت سے پہنے تمہیں یہ کنگن؟ میری ماں کے ہے. ایک خاندانی کنگن ہے تو اسے پہننے کا حق کسی خاندانی بہو کا ہے. عائشہ کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب تھکا ہوا صوفے پر آ کر بیٹھا, اور وہ فوراً اس کی کلائی عمیر کی مضبوط گرفت میں آئی. اسے عائشہ کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی. تبھی غصے سے پکڑ کر روکا, مگر جب اس کی نظر کلائی میں کنگن پر پڑی تو غصے سے پوچھا. عائشہ اس کے لمس پر درپنوں کو سنبھال رہی تھی کہ اس کے سوال پر اسے رونا آیا, جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ. یہ سب کون دے سکتا تھا؟ مگر اس وقت شاید عمیر بولا ہوا تھا. مسٹر عمیر, کیا آپ سچ میں بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. بولو, کون دے سکتا ہے مجھے؟ سوچے خود. اگر یہی سب کرنا تھا تو خاندانی بہو لانی تھی نا. مجھ جیسے غریب فضول لڑکی سے سودے بازی کیوں کی؟ یہاں آپ کی شان میں کمی نہیں ہوئی ہے. آج عائشہ غصے سے پھٹ پڑی. اس کا بار بار اس کی ذات پر طنز کرنا اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا. انگلی اٹھانا, یہ سب تو دونوں کی مرضی سے ہوا تھا نا. پھر وہ کیوں اسے خفا ہوئے ہوا تھا؟ اس کا لہجہ رول کیا تھا. بہت کوشش کی خود پر قابو کرنے کی, مگر سامنے والے نے تو ہر حد ہی پار کر دی تھی. آنسو بے اختیار بہہ گئے. عمیر لب پیچ گیا. اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی. وہ ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگی. عمیر کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا, کچھ بولنے کے قابل نہ رہا. اسے عائشہ کے آنسو اچھے نہیں لگے تھے. خود کی وجہ سے اسے بہت ہرٹ کر گیا تھا. جب سے وہ آئی تھی عمیر نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی اسے نیچا دکھانے کی, تنزیہ باتوں کی. وہ چپ چاپ اس کی ہر بات برداشت کر رہی تھی, صرف اسی لیے کہ اس کے والد بیمار تھے. وہ مجبور تھی. وہ بے حد شرمندہ ہوا. ہاں, وہ غریب ضرور تھی, تو کیا اس میں اس کی غلطی تھی؟ اسے ڈھونڈنے وہ باہر آیا, مگر جب اسے نانی کے پاس دیکھا تو واپس چلا گیا. پوری رات اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا, مگر وہ نہ آئی. نانی کے پاس وہ سو گئی تھی. عمیر کو ساری رات اس کی لم آنکھوں نے سونے نہ دیا. آنکھیں بند کرتا تو اس کا نم سرخ چہرہ سامنے آتا. رات تم نے میری بہو کو ڈانٹا؟ ناشتے پر خاموشی تھی کہ اچانک نانی کی آواز ابھری. وہ چونکا اور پھر سر اٹھا کر سامنے بیٹھی. اس خاموش مجسمے کو دیکھا جو سر جھکائے ناشتہ کرنے میں اس طرح مصروف تھی جیسے دنیا میں کوئی اور کام ہی نہ ہو. اس نے شکایت کی میری؟ عمیر ابرو چکاتے ہوئے بولا. نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ کس نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے, اس لیے ہمت نہ ہوئی کہ خود نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھے. میری بہو کو گوننا بند کرو اور مجھ سے بات کرو. ادھر میں نے دیے تھے کنگن اسے, تمہیں کیا تکلیف تھی؟ اب وہ اس گھر کی بہو ہے, اس کا حق بنتا ہے تمہاری ہر چیز پر. آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آ کر پوچھنا. نانی نے غصے میں بہت اچھا سنایا تھا. عمیر صبر سے لپیچ گیا. اندازہ نہ تھا کہ یہ لڑکی اس کی شکایت لگا سکتی تھی, وہ بھی نانی سے. وہ چلا گیا. اف, عائشہ نے گہرا سانس پڑا. نانی, آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں ڈانٹ دیا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر غصہ ہو جائے. وہ ڈری سہمی میں بولی. اگر ایسا کچھ ہوا تو مجھے بتانا, ایسے دیکھ لوں گی. بھلا کوئی اپنی اتنی پیاری بیوی پر غصہ بھی کرتا ہے؟ عائشہ کو اس کے غصے کی فکر ستانے لگی تھی. وہ جانتی تھی کہ جب وہ آئے گا تو وہ بدلہ ضرور لے گا. رات وہ نانی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی, مگر اس کی باتوں نے اسے اتنا غصہ دلایا کہ نانی لوا کوئی تھا بھی نہیں جو اسے سنتا, اسے سہارا دیتا. ایک ہی ہم سفر تھا, نام کا ہی بس. دل دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا. کیا ہوا؟ آپ اکیلی کیوں بیٹھے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ عمیر گھر میں آیا تو سامنے نانی کو پریشان
اکیلے بیٹھے دیکھا تو خود بھی پریشان ہوا. ایک نظر آس پاس ڈالی عائشہ کی تلاش میں. وہ کہیں نہ دکھی. میں ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوئی، مگر تم مجھے ٹھیک رہنے نہیں دیتے. کیا ہو گیا نانی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اب کیا کر دیا؟ سوا اتنا ڈالا، من نہیں بڑھا ابھی تک. یہ پھر سے تو نہیں شکایت کر دی آپ کی بہو نے؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ سارا معاملہ جب تک نانی معاف نہ کرے تب تک اس کی عدالت لگی رہے گی. خوشی سے شادی کر کے لائے تھے نا بہو، پھر اس لہجے میں بات کیوں کی؟ بلکہ تمہیں خود جا کر اسے یہ گنگن دینے چاہیے تھے، لیکن الٹا اسے ڈانٹ دیا. سچ بتاؤ میرے بچے، تم خوش تو ہونا اس شادی سے بیٹا؟ وہ تشویش سے بولی تھی. نانی نانی کیا ہو گیا یار؟ میں بس مذاق کر رہا تھا آپ کی بہو سے، مگر وہ مذاق سمجھتی نہیں ہے، اسی لیے ناراض ہو گئی. بلکہ یہ میں خود اسے دینے کا سوچ رہا تھا. آپ نے میرا کام خراب کر دیا تو اب میں کیا کروں؟ نانی کی پریشانی سے دیکھی نہ گئی تو خود کو سنبھالا. نانی کے سامنے اپنا موڈ بہت خوشگوار رکھا. نانی کو اپنی باتوں میں لگاتا ان کا دھیان بٹایا. جب اوپر کمرے میں آیا تو کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی. اسے آتا دیکھ فوراً بھاگ کھڑی ہوئی. ارے رکو، ذرا بات کرنی ہے مجھے تم سے. وہ جلدی سے بولا. مجھے کوئی بات نہیں سننی. عائشہ جا ہی رہی تھی کہ اس کا بازو عمیر کی گرفت میں آ گیا. عائشہ غصے میں اپنا بازو چھڑوانے لگی کہ عمیر غصے سے لب پیچتا اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے پن کرنے لگا. عائشہ پر اچانک حملہ ہوا اور ڈر گئی. حیرت سے عمیر کو اپنے پاس دکھ رہی تھی. اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، پلکیں لڑکھڑانے لگی. ہمیشہ جو اس کی حالت پر وہ غصہ ہوا تھا، اس کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھ کر وہ مبہوت سا ہوا تھا. دل اس کی طرف مائل ہوا تھا. نگاہیں اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے. اور اگر نہ چھوڑو تو کیا کرو گی؟ عائشہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی. عمیر شوخ لہجے میں کہتا مزید قریب ہوا اور عائشہ کے چہرے پر بکھرتے رنگ اسے بہت دلکش لگ رہے تھے. پلیز دور رہے، آپ کی شان میں گستاخی ہوگی مجھ جیسی غریب لڑکی کے پاس آنا. عائشہ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے دور کرتے ہوئے بولی. فی الحال اس سے دور کرنے کے لیے جو منہ میں آیا بول دیا. پھر سے میری کچھ شکایت کرو گی نانی سے؟ نہیں عمیر. وہ زچ ہوئی تھی. وہ جان بوجھ کر اسے اپنی قربت سے تنگ کر رہا تھا. اسے چھیڑو مت جب تک میں نہ کہوں. کیا پتا اسے پہننے کا موقع ہمیشہ کے لیے بھی دے سکتا ہوں. اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اپنے ہاتھ میں لیتا اور ایک گنگن بہناتا. وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا، کان میں جان لیوا سرکوشی کرتا، اپنا گال آہستہ سے اس کی گال سے مس کرتا دور ہوا. عائشہ کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی. رہی صحیح کسر اس کی حرکت میں پوری کر دی تھی. پل بھر میں عائشہ کی رنگت سرخ ہوئی. بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ نگاہیں سامنے والے کی خمار آلود نگاہوں سے ٹکرائی. وہ مسکرایا تھا. اس کی نگاہوں کا ملنا تھا کہ وہ جھک کر وہاں سے بھاگی. اس کی جاتے ہی عمیر کے چہرے کا رنگ ایک دم سختی میں بدل گیا. مس عائشہ، تم نے میری نانی کے سامنے میری بے عزتی کی اور تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں بھول جاؤں گا؟ پورے اسرار مسکراہٹ تھی. وہیں دوسری طرف اس وجود میں ایک خوبصورت احساس جاگا تھا. اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی. یہ سب اچانک سے کیا ہوا تھا؟ اس کی سمجھ سے کچھ نہ آیا. آج سے پہلے اس نے کسی مرد کو اپنے خواب تک میں آنے کی اجازت آ دی تھی اور وہ سیدھا دل میں آن بسا تھا. ہاں، بس ان چند دنوں میں عائشہ اس کی نزدیکیوں میں اپنے دل پر اختیار کھو رہی تھی. ایک احساس جاگ رہا تھا اس کے اندر اور وہ اتنا پرسکون دے رہا تھا. ہر وقت ہر پل سوچوں میں عمیر رہنے لگا تھا. کاش وہ جان لیتی کہ وہ کس فریب کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اس کے لوگوں پر مسکراہٹ سج گئی تھی اور اس بھیانک حقیقت کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی جو 2 ماہ بعد سامنے آنے والی تھی. ایک دن یوں ہی ناشتے کے دوران نانی نے بم پھوڑا. مجھے تم دونوں سے کچھ چاہیے. نانی دونوں کو دیکھ کے بولی. حکم کرے نانی، ابھی دے دوں گا. کیا چاہیے آپ کو؟ عمیر فوراً راضی ہوا. عائشہ بھی ان کی جانب راغب ہوئی. پہلے وعدہ کرو. نانی نے اس کی طرف اپنا چڑے سے جڑا ہاتھ بڑھایا. نانی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ عمیر خفا ہوا. لیکن یہ والا مجھے وعدے پر ہی ملے گا. نانی مسکرائی اس کی خفگی پر. اچھا بولو، کیا چاہیے میری پیاری سی نانی جان کو؟ یہ عمیر کا وعدہ ہے، وہ دے گا. عمیر محبت بھرے لہجے میں نانی سے بولا. مجھے جلد از جلد تمہارے بچوں سے ملنا ہے. نانی کی فرمائش پر اسے اچھو لگا.
نانی نے پانی آگے بڑھایا. وہ ایک ہی سانس میں پی گیا. وہیں دوسرے وجود پہ سنسناہٹ دوڑ گئی. آرام سے بیٹا, کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو بیٹا, اب زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, کب سانس بند ہو جائے. نانی پلیز ایسی باتیں مت کیا کرے. آپ جانتی ہیں نا, آپ میری زندگی ہیں, شادی بھی تو آپ کی وجہ سے کی ہے. ایسی جذباتی باتیں کروائے گی. اب باپ بھی بن جاؤ. نانی کے کہنے پر عمیر دنیا میں اگر کسی سے زیادہ محبت کرتا تھا تو وہ نانی تھی, جس کی ہر خواہش پوری کرنا, ان کا خیال رکھنا اس کا فرض تھا. ایک وہی تو اس کی کل کائنات تھی. شادی والی بات تو ٹھیک تھی, وہ بھی ہے. اب یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا. نانی نے اسے کیسے پورا کرتا؟ یہاں نانی ان کے بے ظاہر روپ پر تو یہ بات کہہ گئی کہ اندرونی حالات سے تو ناواقف تھی. ایک دم سے عائشہ کا خیال آیا. اس نے نگاہیں اٹھائی تو سامنے موجود نہ تھی. لگتا ہے شرما گئی بچی. نانی اس کی بے چینی سمجھتے ہوئے بولی. وہ مسکرا بھی نہ سکا, اپنے ہی کھیل میں پھنستا جا رہا تھا. ایک طرف عائشہ تھی جس کے ساتھ وہ جذبات والا کھیل کھیل رہا تھا, دوسری طرف نانی, انہیں کے ساتھ بھی تو یہی دھوکہ دے رہا تھا نا. آج شدت سے اسے اپنی بے بسی پر غصہ آیا تھا. وقت گزرنے لگا. 1 ماہ ہو گیا تھا. اب رہ گیا تو بس 1 ماہ کے لیے کچھ دیر. وہ اپنا ماتھا مسلتا سوچ رہا تھا. سر میں درد ہے, چائے لاؤں میں؟ اس کا ماتھا مسلنا سر درد کی گواہی تھا. عائشہ نے ہمدردی سے اٹھ کر پوچھا, میں نے کہا تم سے, اور پلیز یہ ڈرامہ نانی کے سامنے کیا کرو, میرے سامنے نہیں. اس کا موڈ کافی آف تھا. عائشہ حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی. آخر کتنے روپ تھے اس کے, کبھی پل میں اپنا بن جاتا تو کبھی پل میں پرایا. آج پھر اس کا دل دکھا گیا تھا. آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ عائشہ کا لہجہ نم ہوا. عمیر نے لب سختی سے بھیجے, سرخ آنکھوں سے اسے گھورا. مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سب ڈرامہ بند کر دینا چاہیے. اب اس کی بے یقینی آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا. جب گہرائیوں سے ان نم آنکھوں میں دیکھا تو نگاہیں چرا گیا. عائشہ کا دل ٹوٹا. اس کی نگاہیں چرانے پڑے. دیکھو عائشہ, میں صاف اور سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بھی ہوا اینڈ جو بھی ہو رہا ہے, یہ سب ایک ڈرامہ تھا. مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. تم نے میری شکایت نانی سے کی, اس لیے میں تم سے بدلہ لے رہا تھا. لڑمی سے پیش آنا, یہ سب, اور اب نانی کی فضول سی فرمائش, کم سے کم تم سے میں پوری نہیں کر سکتا. میری زندگی میں کوئی ہے جس کا انتظار کر رہا ہوں. وہ باہر گئی ہوئی ہے, اب واپس آ گئی ہے, اور اب بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے لیے کچھ فیصلے لے لو. نانو کی نگاہوں میں خود کو برا بناؤ گی تو ہی تو وہ چھوڑیں گی نا, ورنہ وہ یہاں سے جانے نہیں دیں گی تمہیں. میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عادت مجھے یا نانی کو ہو جائے. عمیر نے اس کی پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی تھی. جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ بڑا تکلیف دہ تھا. نہ جانے کب, کیسے, کیوں یہ آنسو بہتے چلے گئے. وہ سب کیسے اتنی آسانی سے بول سکتا تھا؟ کیسے اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو نہیں پڑھ پاتا تھا, یا پھر پڑھ کر بھی انجان بنا رہا؟ عائشہ کی زندگی سے شکوے کم ہونے لگے تھے. ابھی تو اس کی خوشیوں کو محسوس کرنے لگی تھی. عمیر کے رویے پر وہ دل ہار بیٹھی تھی. اس کی توجہ نے اپنا بنا لیا تھا. بہت جلد یہ خوشی والد کو سنانے والی تھی کہ ان کی خواہش پوری ہو. عمیر اسے نہیں چھوڑے گا. وہ بہت محبت کرتا ہے. اس کا لہجہ چیخ چیخ کر گواہی دیتا تھا. مجھے نہیں پتا تم نے ایسے خواب کیوں دیکھے جو تمہیں نہیں دیکھنے چاہیے تھے. میں اب مزید نانی اور تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. تمہاری آنکھوں میں جو ہے وہ تمہاری غلطی ہے. اس کی بات پر وہ تڑپ کر اٹھی تھی. خواب اس نے دکھائے, نزدیکی کی کوشش اس نے کی, سارا الزام اس کے سر پر دے رہا تھا. عائشہ کو ایک کم نفرت محسوس ہوئی اس دھوکے باز شخص سے. صبر کرتی, اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی گہرا سانس پڑا, جیسے اپنے کسی فیصلے پر پہنچی ہو. شکریہ, کسی نے مجھے برباد ہونے سے پہلے بچا لیا. میں کل صبح چلی جاؤں گی. اور حتمی لہجے میں بولی. اتنی جلدی, مطلب نانی؟ عمیر ایک دم پریشان ہوا. وہ میرا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں. میرے بابا کے علاج کے لیے شکریہ. وہ اتنی جلدی کیوں فیصلہ کر رہی تھی, اسے سوچا نہ تھا. عمیر کا دل گھبرایا تھا اس کی جلد بازی کے فیصلے پر. اتنی جلدی جانے پر کیا یہ سب آسان تھا جتنا اسے لگ رہا تھا؟ یہ اتنا مشکل تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا. ہاں, اس کی یونی سے ایک گرل فرینڈ رہی تھی جسے وہ پسند کرتا تھا, مگر وہ اپنے خواب پورے کرنے باہر چلی گئی تھی. اب اچانک اس کے فون آئے تھے اور وہ آ رہی تھی اور وہ شادی کرنے کو تیار تھی. جب اس نے پوچھا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا نانی کی وجہ سے.
عائشہ کو لانا پڑا۔ اب اسے بھی جانے دے رہا تھا جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ پہلے شرمندہ نہیں تھا، اب ہو رہا تھا۔ شرمندگی اس کے ساتھ محبت والا کھیل اسے بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ ہاں، کبھی اس کی خوبصورتی سے اپنا اسیر ضرور کرتی تھی، مگر ہر بار اپنے دل کو ڈانٹتا تھا، اپنے ہی جذبات سے انجان بن رہا تھا، اور اس معصوم کے جذبات سے کھیلنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ آج اس کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے، مگر خود پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تو ختم تو کرنا تھا یہ سب، ایک دن ہونا تھا، تو آج ہی سے۔ کیا ہوا نانی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اگلے روز وہ تشویش میں نانی کو دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں میری بہو کو کس کی نظر لگ گئی ہے، وہ ایک ہی رات میں بدل گئی، اتنی بری طرح پیش آئی ہے میرے ساتھ۔ آپ روئیں مت، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری نانی سے اس طرح پیش آنے کی؟ نانی سے ملتا ہوا وہ اوپر آیا۔ نانی کا اداس ہونا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، مگر یہ سب تو اسی کا کیا درا تھا نا۔ کمرے میں آیا تو اسے اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ تم نے نانی کے ساتھ کیا بدتمیزی کی ہے؟ اب تم جانتی ہو انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارا وہ حال کرتا کہ تم یاد رکھتی۔ اس نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے کی مانند گرنے لگے تھے۔ برا لگ رہا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ اچھا مذاق کرتے ہو، بہت اچھے ایکٹر ہو تم عمیر۔ وہ غصے میں ایک دم سے اس کا بازو چھڑواتی، اسے دھکا دیتی پیچھے کرنے لگی۔ وہ مضبوط مرد تھا، ایک قدم ہی پیچھے ہو سکا۔ اس کی حرکت پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ غصے میں آگے بڑھتا اس کو بستر پر گرا پر اس پر حاوی ہوا۔ دوبارہ اگر ایسی حرکت کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اس پر چکا ہوا پھنکارا تھا۔ یہ سب تو چاہتے تھے نا آپ، اب کر رہی ہو خود کو برا ثابت، تو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کسی ایک بات پر خوش نہیں ہوتے ہو؟ صرف تکلیفیں ہی دینی آتی ہے کیا آپ کو؟ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر اتنا ہی رونا، کمزور ہونا وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی حالت عمیر سے دیکھی نہ گئی۔ جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا اور تیزی سے چلا گیا۔ پیچھے وہ شدت سے رونے لگی۔ کاش میں یہاں نہ آتی، کاش مجھے آپ سے محبت نہ ہوئی ہوتی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں عمیر؟ کیوں میرے جذبات کو جگا کر پھر انہیں سلا دیا؟ کاش ہمارے درمیان اس رشتے کو آپ موقع دیتے۔ کاش۔ وہ شدت سے تڑپتی ہوئی رو رہی تھی، اور اب لفظ کاش ہی رہ گیا تھا۔ عمیر کی حالت بھی اس سے الگ نہ تھی۔ بار بار اس کا معصوم چہرہ آ جاتا۔ مجھے تکلیف اس کے آنسو سے کیوں ہو رہی ہے؟ وہ میری زندگی میں آئی، کاش میں اس کے قریب نہ جاتا۔ یہ سب ٹھیک کرنا ہوگا، کیسے کروں میں؟ عمیر گاڑی میں بیٹھا اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو نہیں وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس کی تکلیف اسے تکلیف دے رہی تھی، مگر خود کو اس کے پاس جانے سے وہ روک بیٹھا تھا۔ نہیں مان رہا تھا اپنی حقیقت، اپنی انا میں وہ جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں ہو سکتی مجھے محبت، بالکل نہیں۔ یہ سب ایک وقت تھا، اس کی جانے سے سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں، سب ٹھیک ہوگا۔ خود کو خود ہی جھوٹے دلاسے وہ دینے لگا تھا۔ دل یہ سب ماننے سے انکاری تھا، اس لیے دماغ کا ساتھ دے رہا تھا۔ دل میں تو بس وہی تھی، اس کا نام ہی لیا جا رہا تھا۔ آج اسے بیلی سے ملنے جانا تھا، مگر دل اس سے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ بار بار خیالوں میں عائشہ ہی آ رہی تھی، اسے روتا ہوا چھوڑ آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، یا پھر کہیں چلی تو نہیں گئی۔ یہ سوچ آتے ہی اسے دم گھٹنے لگا تھا۔ گھر آیا تو لاؤنج سنسان پڑا تھا۔ نانی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو بستر پر نڈال پڑی ہوئی تھی۔ عمیر جلدی سے ان کے پاس گیا۔ نانی، آپ سوئی نہیں ابھی؟ وہ ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کیسے نیند آ سکتی ہے مجھے اپنے بچے کا گھر اجڑا ہوا دیکھ کر؟ وہ بے بسی سے بولی۔ ایسی تو وہ نہیں تھی، ضرور کسی نے اسے تعویذ پہنایا تھا، اس لیے ہم سے بدگمان ہو گئی ہے۔ اور رات تھکا ہوا آیا۔ ہمیشہ آنے سے پہلے وہ نانی کے پاس جاتا تھا، جہاں کچھ عرصے سے وہ کھلکھلاتے باتوں کا شور آتا تھا۔ آج وہاں خاموشی تھی، صرف اس کی وجہ سے۔ نانی کے سامنے وہ شرمندہ تھا۔ نانی کا اداس لہجہ لمحہ کے اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے حساب سے یہ سب آسان لگ رہا تھا، مگر اب پتہ چلا کہ بہت مشکل تھا۔ نانی کی باتیں اسے زمین پر گاڑ رہی تھی۔ آپ نے دوا کھائی کہ نہیں؟ چلے پہلے کھانا کھائے۔ عائشہ، کھانا لگاؤ۔
وہ نانی کو اٹھاتے عائشہ کو آواز دینے لگا۔ نانی نے دکھ سے اپنے نوجوان خوبصورت پوتے کو دیکھا۔ اسے عادت ہو گئی تھی عائشہ کو ہر کام میں بلانے کی۔ وہ تو اس سب سے انجان عائشہ کے رویے پر پریشان تھی۔ وہ نہیں آئے گی، وہ اداسی سے بولی۔ ایسے کیسے نہیں آئے گی؟ میں لے کر آتا ہوں۔ نانی کا کہنا تھا تو پھر غصہ ہوا، مگر نانی کی اگلی بات میں اس کے قدم روک دیے۔ وہ چلی گئی ہے سامان لے کر، پتہ نہیں کیوں کر رہی تھی ایسی، ہم سے نہ جانے کیا خطا ہو گئی۔ سب چیزیں ہماری ہوئی واپس کر گئی ہے۔ کوئی لالچ بھی نہیں تھا اس معصوم بچی میں، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو۔ نانی پلیز روئے تو مت۔ وہ واقعی تشویش میں مبتلا تھا۔ ودائی پر یہ سب اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سمجھا تھا۔ میں مرنے سے پہلے تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں عائشہ کے ساتھ۔ وہ بچی بری نہیں ہے، ضرور کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، ورنہ وہ ایسی کبھی نہ کرتی۔ جاتے ہوئے پتہ ہے معافی مانگ کر گئی تھی جب اس کی بچی نے مجھے کبھی تکلیف ہی نہیں دی۔ میں نے بہت روکا، وہ نہ رکی۔ عمیر اسے واپس لیا۔ وہ ہمارے گھر کی رونق ہے، تمہاری بیوی ہے، مجھے وہ تمہارے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے۔ اسے اپنی زندگی سے جانے مت دینا، ہیرا ہے وہ بچی۔ نانی دکھ سے روتے ہوئے کہتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ بھر گیا تھا، مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا نانی کا دکھ، مگر اس کا اچانک جانا یوں اس سے بغیر پوچھے وہ کیسے جا سکتی تھی؟ دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ یہ رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے، مگر اس کے اندر کا بوجھ بے چینی کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ ہر وقت عائشہ کی یاد آنا، چلتا پھرتا اسے آواز دینا، پھر یاد آنے پر لب بھیج دینا۔ نانی کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ دیکھ سکتا تھا۔ نانی اس کی بھی پریشان ہے، عائشہ کو بہت یاد کرتی ہے۔ جب وہ پاس بیٹھتا تب نانی کے پاس صرف عائشہ کی باتیں ہوتی تھی۔ وہ مزید بے چین ہونے لگتا تھا، اپنے دل کی حالت جان کر اپنے اگنور کر رہا تھا، مگر کب تک وہ خود سے جھوٹ بول سکتا تھا؟ عائشہ سے محبت نہیں، وہ عشق کرنے لگا تھا۔ اسے اس کی عادت ہو گئی تھی کہ اکثر انسان کی محبت سے زیادہ عادت جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور وہ بے سکونی بھر جاتی ہے زندگی میں بے رنگ سی۔ ایک دن نانی کی حالت زیادہ بگڑ گئی، انہیں لے کر فوراً ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ نانی کو خوش رکھا جائے، ان کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے، وہ بھی جان لیوا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ مزید پریشان ہوا۔ عائشہ کے جانے کے بعد تو وہ مزید پریشان رہنے لگا تھا۔ 2 پل سکون کے نہ گزرتے تھے، اور رہی صحیح کسر اس کی یاد میں پوری ہو جاتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب سے وہ گئی تھی اسے ایک بار بھی اس کی خبر نہ لی۔ وہ کیسی ہوگی، کہاں ہو، اس کے والد بیمار تھے، کیسے گزر بسر ہو رہا ہوگا، یہ سب باتیں اسے ستا رہی تھی۔ وہ تو طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کر کے گئی تھی، تو کیا وہ یہ رشتہ چاہتی تھی؟ ہاں، وہ دیکھ چکا تھا، اپنے کھیل میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر گیا تھا، پھر وہ کیسی ایسی باتیں سوچ سکتا تھا؟ اب مزید خود کے دل پر بوجھ نہیں اڑال سکتا تھا۔ وہ عائشہ کی تلاش میں نکلا۔ بیلی اسے بار بار کالز کر رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ عمیر اس کے گھر رشتہ لے کر آئے، مگر عمیر کے حواسوں پر سوار عائشہ سوار تھی پوری طرح سے۔ اسے ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو جاتے وقت اس سے رقم بھی نہیں لے کر گئی تھی، خالی ہاتھ گئی۔ عمیر کا دل بھی خالی کر گئی۔ عائشہ لالچی لڑکی نہیں تھی، یہ بات وہ بہت اچھے سے جان گیا تھا۔ پچھتاوے کے بوجھ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ تلاش میں نکلا۔ عائشہ کی زندگی میں کبھی سکون نہ آیا تھا۔ جب تھوڑا بہت عمیر کے ساتھ اس کے گھر میں ملا تھا، وہ بھی ایک فریب نکلا۔ اس کی قسمت میں بس رونا ہی لکھا تھا، اور وہ روتی ہی رہی۔ نانی نے جتنی محبت دی تھی اسے، وہ ان کے بچے مزید تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس سے معافی مانگ کر وہ گھر سے نکلی تھی، خالی ہاتھ۔ اسے لالچ شروع سے ہی نہیں تھا، جو تھا نصیب تھا، اتنا ہی ملنا تھا، پھر کیوں بلا وجہ محنت کرے جو نصیب میں نہیں تھا؟ اس کے پیچھے بھاگتا کیسے؟ ہاں، بس یہاں رہ کر وہ ایک غلطی ضرور ہوئی تھی، وہ تھی عمیر سے محبت۔ کاش اسے محبت نہ ہوئی ہوتی تو آج ہی گھر چھوڑنے میں اسے تکلیف نہ ہوتی۔ اسے یہاں ایک سے نہیں 2 لوگوں سے وہ جڑ گئی تھی، سب سے بلا کر وہ ان کے ساتھ جینا چاہتی تھی، ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر وہ ستم کر سارے خواب توڑ گیا۔ یہاں سے نکلی تو دوسری قیامت اس کے سر پر تھی۔ ہسپتال پہنچنے سے پتا چلا کہ اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ روتی ہی ان سے ملنے گئی۔ وہ آخری سانسیں لیتے ہوئے بولے، بیٹا تم اپنا گھر کبھی مت خراب کرنا، کوشش کرنا کہ یہ رشتہ
زندگی بڑھ چلا سکوں. میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے تم کسی کے حوالے کر جاؤ تو عمیر سے کبھی جدا مت ہونا. اکھڑی ہوئی سانسوں میں بولے تھے. ان کا ایک ایک لفظ عائشہ کو مار رہا تھا. اس میں ہمت نہ تھی والد سے کہہ سکے کہ جہاں رہنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں وہاں کے دروازے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے اس کے لیے. وہ چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی. ہاں، کوشش ضرور کی تھی کہ وہ اپنے والد کی خواہش پوری کرے، وہاں سے نہ نکلے، مگر اس شخص نے ایک موقع تک نہ دیا. اس کی زندگی بہت مشکل تھی. وہ کیسے ایک لڑکی ہو کر اس ظالم دنیا میں تنہا رہ سکتی تھی، یہ وہی جانتی تھی. والد کو گزرے 10 دن ہو گئے تھے. ابھی ایک دکھ کم نہ ہوا تھا. یہ دوسری مصیبت سر پر کھڑی تھی. ان کا ایک لالچی رشتہ دار روز گھر آ کر اسے دھمکی دیتا کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ وہ اس گھر میں اس کے ساتھ رہ سکے. ایک مکان ہی تھا اس کے پاس. اس کے والد کی جگہ پوچھی یہی ایک چھت تھی اس کے سر پر. اس کی روز روز کی دھمکیوں سے وہ پریشان ہونے لگی تھی. عمیر کے پاس تو وہ مر کر بھی نہ جائے. اپنے دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں وہ طلاق ہی نہ بھیج دے. اس میں ہمت نہیں تھی کہ اب مزید کچھ سہنے کی. اس چھوٹی سی زندگی میں اتنا سب کچھ اس نے برداشت کر لیا تھا. اب طاقت اس میں نہیں باقی رہی تھی. وہ بہت تھکی ہوئی تھی. رو رو کر اس کے آنسو ختم ہو گئے تھے، جیسے وہ ایک زندہ لاش کی طرح گھر میں رہتی تھی. ایک وقت کا کھانا کھا کر خود کی جان پر احسان کر لیتی تھی. اتنی کمزور نہیں تھی. وہ تو بہت بہادر بیٹی تھی اپنے والد کی. مگر زندگی نے اتنے امتحان لیے تھے کہ سب کچھ ختم کر دیا تھا. ایک دن وہ یوں ہی سوچوں میں محو بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی. ہر دستک پر اس کا دل دک سے رہ جاتا. کہیں وہ لالچی جہانگیر نہ ہو، اسے دھمکی دینے آیا ہوگا. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی. آس پاس سب کہتے تھے کہ کسی کو ساتھ رکھ لو، مگر کب تک کوئی ساتھ رہ سکتا تھا؟ خود کے لیے خود ہی لڑنا پڑتا تھا. رات کے 10 بج گئے تھے اور وہ نماز پڑھ کر بیٹھی. اب سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازہ بجا. دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اکیلی جان تھی، نوجوان لڑکی تھی. اس کے پاس صرف اس کی عزت ہی تو باقی تھی. پہلا خیال اس لالچی شخص کا آیا، مگر ڈر سے بھی تو کام نہیں نہ چلے گا. پوچھنا تو پڑے گا آخر کون ہو سکتا ہے. ہمت کر کے باہر دروازے تک آئی. ایک چھوٹا سا گھر تھا، 2 کمروں والا چھوٹا سا شہر. ایک چھوٹی سی چھت مگر اپنی تھی. عائشہ دروازہ کھولو، میں ہوں. وہ یہ آواز لاکھوں ہجوم میں بھی پہچان سکتی تھی. دل زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں بھر آئی. دل نے کیا دروازہ کھولنے کا، اسے دیکھنے کا، جسے اب یاد آئی تھی. اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ اب آیا ہے. اگر کیوں؟ پھر ایک خوف سا دل میں آیا، کہیں اسے آزاد کرنے تو نہیں آیا. نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس میں مزید برداشت نہ تھی. وہ اب کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی. دل خوف زدہ ہوا، ہاتھوں میں لرزش ہوئی، قدم وہی جم گئے. آگے بڑھنے سے انکاری تھے. کیوں آئے ہو یہاں اس وقت؟ چلے جاؤ یہاں سے. یہ شریف محلہ ہے، یہاں آدھی رات کسی کے گھر نہ آنا اس کی عزت پر سوال اٹھتا ہے. وہ خود میں ہمت پیدا کرتی غصے میں بولی. جتنا اپنے آنسوں پر قابو رکھتی وہ بہتے ہی چلے گئے. دل میں شدید درد کی لہر اٹھی. کاش وہ سامنے ہوتا اور اس کو سینے سے لگ کر ہوتی. عائشہ، میری بات تو سنو، مجھے بات کرنی ہے تم سے، اور میں کوئی غیر تو نہیں نا. دروازہ کھولو، اگر دیر کرو گی تو لوگوں باتوں کرنے کا موقع تم خود دو گی. اس کی بات پر وہ غصے میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی اندر چل گئی تھی. اس کی حرکت پر وہ زیر لب مسکرایا، شکریہ کا سانس لیتا. وہ اندر آتے دروازہ بند کر گیا. پیچھے کیوں آئے ہو یہاں؟ اپنے اندر کے غم کو دبا کر لہجے میں وہ اسے بولی تھی. مجھے افسوس ہے. یہ افسوس آپ صبح بھی آ کر سکتے ہیں، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عائشہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی. لاکھ کوشش کرتی مگر اپنے لہجے کی نمی کو وہ چھپا نہیں سکتی تھی. عمیر نے افسوس سے اسے دیکھا. یہ وہ چہرہ تھا جسے دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا. تو جب دور ہو رہا تھا تو بے سکون تھا. اور آج کوئی پوچھتا عمیر سے کہ سکون کیا ہے، تو سامنے کھڑی اپنی خفاسی بیوی کو دیکھ کر دل کو کتنا اسے سکون ملا تھا. یہی تھا وہ سکون. میں معافی مانگنے آیا ہوں، وہ ندامت سے بولا. معاف کر چکی ہوں میں، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی خوش ہوں، آپ جا سکتے ہیں. عائشہ کے انداز سے غصہ تھا، ناراضگی تھی. اسے بولنے کا موقع تک نہیں دے رہی تھی. غصہ
مٹھی بیچ کر اس کے ماتھے پر بل پڑی. مجھے بولنے کا موقع تو دو گی لڑو. اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا چھوڑو. وہ بھی غصے میں آ گئی. اب نہیں چھوڑوں گا. اس کا لہجہ حت نہیں تھا. عائشہ کو غصہ آیا. آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ تمہارا شوہر. وہ تیزی سے اس کے قریب آتے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا ہلکا گلا تھا. اسے اپنے سینے سے لگا گیا. اس کی اس حرکت پر عائشہ کی سانس رکی. وہ مزید اس کی کمر کے گرد گرفت تنگ کرنے لگا. عائشہ ہوش میں آتی خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے لگی. آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہے تھے. اس کی قربت اسے بری نہیں لگ رہی تھی. اس میں اسے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی. اسے اپنا ہونے کا احساس دلا رہا تھا. پلیز میری بات سنو عائشہ. میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں, معافی کے قابل نہیں ہوں, اور تمہیں حق ہے مجھ سے ناراضگی کا, خفا ہونے کا. میں سب نہیں چاہتا تھا. پتہ نہیں کیوں اپنی انا میں تمہیں ہرٹ کرنے لگا تھا. مگر تم جانتی ہو جب سے تم گئی ہو مجھے احساس ہونے لگا مجھے صرف تم نہیں میں بھی تم سے ہی محبت کرنے لگا تھا. تمہیں کتنا ڈھونڈا, دن رات بے سکونی سے رہتا تھا. کب تم ملو گی, کب تمہیں دیکھوں گا, اور آج تم سامنے ہو تو تمہیں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں. مگر پھر بھی تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا. پر یہ بھی سچ ہے کہ تم نہیں جاؤ گی تو میں نہیں رہوں گا, مر جاؤں گا. کاکا پلیز مجھے مکمل کر دو جان. وہ اس قدر مخمور لہجے میں بولا کہ عائشہ کی دھڑکنوں کی گونج اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی. وہ اس سے الگ ہو کر دور ہٹی. عمیر کے دل کو دھکا سا لگا. اس کا مطلب تم نہیں جاؤ گی ساتھ؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تھا. ٹھیک ہے, میں تمہاری مرضی کے خلاف نہیں لے کر جاؤں گا تمہیں. اس نے کس دل سے یہ کہا تھا وہی جانتا تھا. تم وقت دیکھ سکتے ہو سوچنے کا, مگر اکیلی ہو عائشہ. اکیلی کیسے رہو گی؟ تمہارے والد کا سن کر میں آیا تھا, بہت دکھ ہوا. کیسے میں دعویٰ کر سکتا ہوں؟ ایک موقع تو دو گی نا. وہ پھر سے پلٹا تھا, شاید وہ مان جائے. اچھا اپنا اب خیال آیا رات کے 10 بجے افسوس کرنے کا. آپ کا افسوس میں نے سن لیا, اب جائے یہاں سے. وہ غصے سے بولی. نہ جانے اس قدر غصہ کیوں سے آ رہا تھا. اس کے قدم باہر کی جانب پلٹے. عائشہ کا دل جیسے رک گیا. اس سے لاکھ اختلافات سہی, مگر اس حقیقت کو کون بدل سکتا تھا کہ وہ اس کا شوہر تھا, اور شاید اس کی محبت بھی. ایک شرط پر جاؤں گی آپ کے ساتھ. عائشہ کی آواز نے عمیر کے قدم زنجیر کیے. صرف ایک شرط, تم بولے تو اپنی جان گروی رکھ دو تمہارے لیے. اس کی جان پلٹا. مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے, بس عزت کی زندگی چاہیے جس میں میری رائے کا احترام کیا جانا آپ پر واجب ہوگا. بولے منظور ہے؟ عمیر مبہم سا مسکرایا. بس اتنی سی بات. اتنی سی بات نہیں ہے. آپ مرد حضرات عورت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جب دل بھر دیا پھینک دیا. کسی عورت کو عزت دینا مرد کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کی انا کو ضرب لگتی ہے. بولے کھا لیں گے یہ ضرب اپنی انا پر. اسے چیلنج کر رہی تھی. میری انا اسی وقت میرے پیروں تلے رل گئی تھی جب تم چھوڑ کر گئی تھی. مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک عورت کا مرد کی زندگی میں ہونا کس قدر اہم ہوتا ہے. ایک عورت ہی تو مرد کو مکمل کرتی ہے عائشہ. میں اپنی ہر اس غلطی کی معافی مانگتا ہوں جس سے تمہاری عزت نفس مجروح ہوئی ہے, اور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر رکھوں گا. وہ دل سے کہہ رہا تھا, اور عائشہ لاجواب ہوئی. ویسے بھی نانی تمہیں بہت یاد کرتی ہے. نہ جانے کون سا تعویذ کھول کر پلا دیا ہے تم نے, کہ مجھ سے زیادہ تم سے پیار کرنے لگی ہے. وہ شرارت سے بولا. اچھا تو آپ آج بھی نانی کی مجبوری میں آئے ہیں؟ وہ جسے ساتھ لے جانے پر تیار ہو چکی تھی ایک دم سے پیچھے ہٹی. عمیر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. ارے یار, میں کوئی مجبور نہیں کر سکتا مجھے. اگر میں خود نہ آنا چاہتا ہوتا تو نانی کو کال کر ہی لیتا. مگر سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے بھی کوئی تعویذ ہی پلا دیا ہے. میرے اندر بس گئی ہو تو چھوڑ نہیں سکتا ہوں میں تمہیں. وہ بے بسی سے بولا تھا. اس کی مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی, اور وہ قائل ہو چکی تھی. اور عمیر کے لیے مسکراہٹ ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی. چلے بیگا, دروازہ اس طرف ہے. وہ شوق لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا. تو عائشہ کھلا اٹھی. مگر آپ کی اس گرل فرینڈ کا کیا ہوگا جس سے شادی کے لیے آپ مرے جا رہے تھے؟ اسے ایک نیا بہانہ ملا. عمیر نے سر پکڑ لیا. ایک تو تم بیویاں نا شکی بہت ہوتی ہو, اس سے بھی نپٹ لیں گے, تم چلو تو صحیح. اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام چکا تھا. ویسے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے. وہ آنکھ دباتا پھر سے اسے تنگ کرنے لگا. آپ کا گال میرے دائیں ہاتھ سے زیادہ دور نہیں ہے.
اب میں بہت اچھا تھپڑ مار لیتی ہوں۔ وہ بھی شریر ہوئی تھی، جانتی تھی کہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ اچھا آپ شوہر پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ تو واہ کیا زمانہ آ گیا، نانی کو میں شکایت لگاؤں گا، ایک بار کر تو چلو۔ وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ عمیر کو جی بھر کر اس پر پیار آیا، اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اچھا نانی کی فرمائش پوری کرنے بارے میں کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کیونکہ میں تو پکا ارادہ کر چکا۔ اسے اندر تک دیکھتے ہوئے بولا۔ تو عائشہ مزید سمٹ گئی۔ جتنا آپ نے مجھے تنگ کیا ہے نا، اتنا عرصہ میں آپ سے دور رہوں گی تاکہ آپ کو احساس ہو۔ اور نوروٹھی پن سے بولی تھی، یہ تو گھر جا کے پتہ چلے گا نا کہ تم میرے چام سے نظریں کیسے چراتی ہو۔ وہ اسے سارا راستہ چھیڑتا رہا تھا، اور عائشہ کو تو اب بھی یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا جو کہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آ چکا تھا۔